میں اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے ڈیرے پر موجود تمام معزز سرداروں کے سامنے شادی سے انکار کیا۔ اکرام صاحب غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس گاؤں کا سردار میں ہوں، میں ہی فیصلہ کروں گا۔ سردار صاحب، میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ میری زندگی کے متعلق وہ فیصلہ کریں جو مجھے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی سرداری کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کسی ایسے شخص کو میرے سر پر مسلط کر دیں جو میرے دشمنوں میں سے ہے۔ مجھے خون بہا میں صرف اور صرف وہ گھٹیا انسان چاہیے جس کی وجہ سے میرا معصوم بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وہ ڈیرے سے جانے ہی لگا تھا کہ اکرام صاحب نے مضبوطی سے اس کی بازو پکڑ لی تھی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، کل ہی جرگے میں سب لوگوں کے سامنے تمہارا اس سے نکاح کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ میرا یوسف خان نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ انتہائی بے دردی سے اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے یوسف خان کی بازو ایک جھٹکے سے چھوڑی تھی۔ کافی دیر تک تو وہ بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا تھا، جسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ وہی ہے جو اس کی ہر بات مسکراتے ہوئے مان لیتے تھے، اور آج زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے ڈیرے سے اٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ اب اس کا رخ شہر کی طرف تھا، جہاں پر وہ نازک کلی رہتی تھی جو اس کے دل کے ملکہ تھی، جس سے پہلے ہی نظر میں وہ شدید محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ 2 مہینے پہلے ہی پلوشا کے کہنے پر اس نے اسے چپ کر نکاح کیا تھا۔ اس نے ابھی تک حویلی والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بابا پہلے ساری جائیداد اس کے نام کر دے۔ جس دن وہ گاؤں کا سردار بن جائے گا، اسی دن ہی وہ اپنے اور پلوشا کے رشتے کو منظر عام پر لے آئے گا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرانے لگے۔ اس کا چہرہ یکدم ہی کھل اٹھا تھا، گال گلابی ہو چکے تھے۔ وہ بازو پہ لا کر اس کے پاس آئی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ پیار بھرے انداز میں بولی، میں 2 دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اسی شام ہی واپس آ جائیں گے۔ 2 دن ہو گئے ہیں۔ بیگم صاحبہ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ اگر آپ کو میری ذرا سی بھی یاد آئی ہوتی تو آپ مجھ سے کال پر بات کر لیتی۔ میں آپ سے ناراض تھی۔ پلوشا کے پاس آ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ نہ تو اسے خون بہا میں آنے والی وہ لڑکی یاد تھی اور نہ ہی اسے سردار صاحب کا فیصلہ یاد تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی پسندیدہ عورت کے پہلو میں کھڑا ہے، وہ عورت جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ کیا تم نے اپنے بابا کو میرے بارے میں بتایا؟ وہ یوسف خان کی قمیض کے بٹن کھول کر اس کے سینے پر موجود بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب بھی وہ اس کے پاس آتا تھا وہ یہی کرتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد ان کو انفارم کر دوں گا۔ میں اب مزید اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتی ہوں یار، یہاں پر میرا دم گھٹتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اس بڑی حویلی میں جانا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم 1 مہینے بعد ہی مجھے وہاں پر لے جاؤ گے۔ میری جان، میں سمجھتا ہوں تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے، تمہاری ہر فرمائش پوری کر دوں گا، صرف تھوڑا سا وقت دے دو۔ تم جانتی ہو کہ ابھی میری پوزیشن سٹرونگ نہیں ہے، تو آپ جلدی سے سردار بن جائے نا، آپ کے لیے کون سا مشکل بات ہے؟ ویسے بھی آپ حویلی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، سرداری تو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس ہی آ جائیں گی۔ آپ کے پاس تو اتنی ساری کمپنیز بھی ہے۔ یوسف صاحب، آپ کیوں پیسوں کی ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ یکدم ہی بے چین ہو گئی تھی۔ یوسف خان نے آج سے پہلے اسے اس قدر بے چین نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کو پیسوں کے لیے اس قدر تڑپتا ہوا دیکھا تھا۔
کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے مسلتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ میں آپ پر حد سے زیادہ یقین کرتی ہوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دیں گے اور اس سفر میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور رات کے وقت وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھتا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک کم عمر لڑکی پر پڑی جو کہ ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی بچے تھے، یقیناً وہ کزنوں کا گروپ تھا جو وہاں پر ڈنر کے لیے آیا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اس کی طرف پسندیدہ نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ پلوشا نے جب یہ دیکھا تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہاری پرانی محبوبہ ہے جو اب تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر بے چین ہو رہی ہے؟ توبہ کیا کرو یار، کس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ تو تم نے خود ہی مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس لڑکی کو چانس دے دیا جائے۔ وہ اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ زرمینہ خان پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ گاؤں کے سردار کے بیٹے کو پہچانتی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی کزن نے جب اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھے تو بے ساختہ اس سے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ تو پھر اس کو گور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ویسے ہی یار، میں جانتی ہوں کہ وہ بہت ہینڈسم ہے، لیکن دیکھو تھوڑی سی شرم کر لو۔ اس کے پہلو میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بیوی نہیں، وہ سنگل ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمارے گاؤں کا سردار ہے۔ جب میں اس بار یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی تو میں نے اس کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تایا ابو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گاؤں کا نیا بننے والا سردار ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ سرداروں کی شادیاں ان کی اپنی حویلی کی ہی عورتوں سے ہوتی ہے۔ وہ باہر کی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تو یہ لڑکی واقعی اس کے ساتھ کسی مخصوص رشتے میں ہے تو پھر اس نے یہ سب کچھ چھپ کر کیا ہوگا۔ خیر ہمیں کیا، چوڑو کانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر زرمینہ کھانے کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، مگر وقفے سے نگاہیں اٹھا کر اسے ضرور دیکھتی تھی۔ ایک بار دونوں کی نگاہیں ملی تو وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی اور پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان میری جان لے لے گا، کیوں یہ میرے حواسوں پر سوار ہو گیا ہے؟ جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب وہ ہاسٹل واپس آئی تو اس کے نمبر پر حویلی سے، تمہارا موبائل کافی دیر سے بج رہا ہے یار، بندہ اپنا موبائل تو آف کر کے جاتا ہے، تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی ہے۔ اسی وقت ہی اس کی روم میں واش روم سے نکلی تھی اور اس سے شکایت کرنے لگی تھی۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی تھی، کیونکہ کبھی بھی حویلی سے اسے اتنی کالز نہیں آئی تھی۔ اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے دادی جان کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ فرہاد تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا، تم اس کے ساتھ حویلی واپس آ جاؤ۔ تایا جان سب ٹھیک تو ہے؟ جب یہاں پر آؤ گے تو تمہیں بتا دیا جائے گا، فی الحال میں تمہیں کوئی ڈیٹیل نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے اپنا تھوڑا سا ضروری سامان پیک کر لیا تھا اور اب وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے کزن کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فرہاد کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی تھی۔ بچپن میں وہ ایک ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ فرہاد بھی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، مگر اس کا سیمسٹر بریک چل رہا تھا، جبکہ اس کی چھٹیاں ایک ہفتہ پہلے ہی ختم ہوئی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے فرہاد؟ ہاں سب ٹھیک ہے، ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ اس نے اسی سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے لڑکیوں سے شرم آتی ہے،
وہ لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے عجیب سی انداز میں بولا تو وہ کھل کر ہنستی تھی، جبکہ فرحاد پیکے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ گاڑی علی شان حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ وہ حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فخر سے سر اٹھائے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئی، مگر یہ کیا، تایا جان اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تایا جان مجھ سے ناراض ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ پھر سے فرحاد کا دماغ کھانے لگی تھی۔ بھائی مجھے کیا پتا، میں تو خود تمہارے ساتھ ابھی آ رہا ہوں، وہ چلتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دادو جان بھی وہاں پر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ وہ بیٹھک کے اندر داخل ہوئی جہاں پر خاندان کے سارے معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دادی جان اسے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھنے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، سب خیر ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ تایا نے اس کے کزنوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ اب وہاں پر صرف اس کے 2 چچا اور اس کی دادی جان تھی۔ حویلی کی عورتیں بھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میری بیٹی آؤ، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے پیار بھرے انداز سے اسے مخاطب کیا اور اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تایا جان، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے میں نے ایک بار تم سے پوچھا تھا کہ اگر زندگی میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ کروں تو کیا تم وہ میرے حوالے کرو گی؟ اور تب تم نے کہا تھا کہ تایا جان، میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی تایا جان، میں نے ایسا ہی کہا تھا، وہ پرجوش ہو کر بولی تھی۔ میں تم سے تمہاری جان نہیں مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے ایک چھوٹی سی قربانی مانگ رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر صرف اور صرف 5 سال ہے۔ میں اس کا نکاح اس گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں جو میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ میری معصوم بیٹی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی تم پر لگا دی، تمہیں بے تحاشا محبت تھی، وہ محبت جو کبھی میں اپنے سگے بچوں کو بھی نہیں دے پایا تھا۔ تایا جان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کھل کر کے کہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ عبدالہادی سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جہاں پر قتل ہوا ہے وہ اس جگہ پر موجود تھا اور وہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے وہ قتل نہیں کیا ہے، وہ بے قصور ہے۔ کس کا قتل ہوا ہے؟ اسے گاؤں کے سردار کے بیٹے کا۔ اس کا دل زور زور سے لرزنے لگا تھا۔ ایک بیٹا تو اس نے آج ہوٹل میں دیکھا تھا جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ لوگ خون بہا میں عورت مانگ رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی قربان نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ تم سردار کے بیٹے سے شادی کر لو۔ نہیں، وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم انکار نہیں کر سکتی ہو، دادی جان نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ دادی جان، آپ لوگ میری زندگی کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ زندگی تو اس معصوم بچی کی برباد ہوگی، ذرا اس کے بارے میں سوچو، وہ صرف 5 سال کی ہے۔ حویلی میں اور بھی لڑکیاں موجود ہیں، آپ کسی کو بھی خبردار جو کسی نے میری بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چچا جان غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں، ہر کسی کو اپنی بیٹی عزیز ہوتی ہے۔ اگر آج میرے بابا جان زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی آپ کو مجھے قربان کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ بس بہت ہو گیا ہے، خاموش ہو جاؤ، مت بھولو کہ ہمارے تم پر بہت سے احسانات ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان احسانات کا بدلہ اتارو گے۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے کزن کو اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ پوری رات تھی وہ روتی رہی تھی، واویلا مچاتی رہی تھی۔ اس نے حویلی سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ حویلی پر ہر جگہ پر گارڈ تعینات کیے گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سردار یوسف خان اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ یوسف صبح جلدی ہی اپارٹمنٹ سے نکل آیا تھا۔ اگر اس نے سرداری کا منصب حاصل کرنا تھا اور ساری جائیداد اپنے نام لگوانے تھے تو پھر اس عورت سے نکاح کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت جرگے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ نہیں پا رہا تھا۔
آنکھیں آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہاں، وہ اس انسان کو پسند کرتی تھی، اس کے دل میں اس کے لیے محبت موجود تھی، مگر اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے ایک ناپسندیدہ عورت کی صورت میں اس کی زندگی میں شامل ہوگی۔ اس نے سردار کے بیٹے یوسف خان کو اپنے دوست سے بھی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ میں اس کو صرف اور صرف حویلی کی نوکرانی بنا کر لے کر جا رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ اسی وقت ہی اس کو اپنی اوقات پتہ چل گئی تھی۔ نکاح خوان نے جب اس سے سوال پوچھا تو وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی، جو ایک بار کسی لڑکی نے دیکھ کر بولا تھا کہ تمہارے نصیب میں ایک بہت پیارا شہزادہ لکھا ہوا ہے، جس کے آنے سے تمہاری زندگی مکمل ہو جائے گی، تمہارے سارے غم بھر جائیں گے، تمہاری زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہوگی، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں کی لکیروں پر گرنے لگے تھے۔ اس کے تایا جان نے اس کا نام پکارا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ احسانات کا بدلہ بھی تو اتارنا تھا، اس نے 3 بار قبول ہے کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اپنی قسمت کے آسرے پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، وہ دھیمے لہجے میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ یوسف خان کا غصے کے مارے برا حال تھا، اس کے ذہن میں بار بار پلوشہ کا خیال آ رہا تھا۔ اگر اس کو اس چیز کی بھنک بھی پڑ جاتی، یہ سوچ کر ہی یوسف کا دل گھبرا رہا تھا۔ فکر مت کرو، پلوشہ کو اس بارے میں کبھی بھی علم نہیں ہو پائے گا۔ جیسے ہی تم اس گاؤں کے سردار بن جاؤ گے تو تم اس لڑکی کو سائڈ پہ کر دینا اور پلوشہ کو رانی بنا کر حویلی میں لے آنا، ہم بعد میں سب کچھ سنبھالیں گے۔ اس کے دوست نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بھی اس کا یونیورسٹی فیلو رہ چکا تھا، وہ اس کے اور پلوشہ کے رشتے سے بھی واقف تھا۔ وہ خانوں کی حویلی میں آ چکی تھی، وہ بہت بڑی حویلی تھی، ملازموں کی ایک بڑی فوج وہاں پر موجود تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے جب اس کے کانوں میں پاٹدار آواز گونجی، جو یقیناً حویلی کی سردارنی کی تھی۔ اس گندے خون کو میری حویلی سے باہر نکالو، وہ خل کے بل چیختی ہوئی بولی تھی۔ اس کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اس کو جان سے مار دوں گی، میں اس کا وجود یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اس کی وجہ سے میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ حویلی کی باقی عورتوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زرمینہ کو اس کے بالوں میں دبوچ چکی تھی۔ زرمینہ درد سے کراہ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کو تکلیف پہنچانا تو بہت ہی دور۔ پلیز چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے بڑے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ حویلی کی باقی عورتیں آرام سے کھڑی مسکراتے ہوئے وہ منظر دیکھ رہی تھی، اور پھر سب کے سامنے اس نے زرمینہ کے لمبے سیاہ بال کاٹ دیے تھے۔ وہ پڑھی لکھی عورت تھی، اس کی ڈگری پوری ہونے میں ابھی صرف کچھ مہینے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائے گی اور پھر وہاں سے واپس آ کر اپنے گاؤں کے بہت سے اصولوں کو، رسموں کو، روایات کو چینج کرے گی۔ یہ سب کچھ خواب بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ خود ہی ان روایات کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ پڑھ لکھ کر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخر میں اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا تھا جو ہر معمولی سے معمولی عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ فریڈم آف سپیچ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکی تھی، اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ حویلی کی سردار نے اس کو مار کر وہاں سے جا چکی تھی۔ لڑکی اس کے اوپر جو کہ وہ اس کی ہی عمر کی تھی، وہ اس حویلی کی نوکرانی تھی۔ بانو کچھ دن پہلے ہی اپنی ماں کے ساتھ اس حویلی میں آئی تھی۔ پھانی، اس نے کامتے ہوئے لبوں سے جواب دیا تھا۔ رکو، میں بھی تمہارے لیے پانی کا گلاس لاتی ہوں۔
یہ کہہ کر وہ وہاں سے گئی۔ اسی وقت ہی یوسف خان حویلی کے اندر داخل ہوا۔ زمین پر پڑی زخمی اس لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، پھر وہ چیختے ہوئے بولا، اس کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ سب لوگ وہاں پر پیر سے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے کی ہے، اس کی امی جان اپنی پھاٹدار آواز میں غصے سے بولی تھی۔ جب میں نے کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر آپ نے کس کی اجازت سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس کا حسن دیکھ کر اپنے بھائی کے انتقام کو بھول گئے ہو؟ آپ نے کیا مجھے بغیرت سمجھ لیا ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ جو حشر کروں گا وہ میں خود کروں گا۔ میرے علاوہ کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہ جائے اور نہ ہی اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے بانو کو اشارہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر اس کے کمرے میں چلی جائے۔ وہ لڑکڑاتی ہوئی اس کے ساتھ ہی یوسف خان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کسی شہزادے کا کمرہ معلوم ہو رہا تھا، بڑا سا وسیع، جس میں سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہوئے اسے صرف چند لمحے ہی گزرے تھے، کسی نے اسے زور سے دھکا مارا، وہ منہ کے بل پانی میں گر پڑی۔ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، وہ زور زور سے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، جبکہ وہ دشمن جان قریب کڑا خاموشی سے اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو ہوٹل میں اس کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ سب تمہاری چالاکی تھی نا؟ وہ خل کے بل چیختے ہوئے بولا۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے سوال کا جواب دے سکتی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سے ہی ہاتھ پاؤں مارتی رہی۔ آخرکار اسے اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ یوسف خان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے پانی سے نکالا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پر تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے تمہیں لایا گیا ہے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں اس لیے اپنے کمرے میں لایا ہوں تاکہ تمہیں تمہاری اوقات بتا سکوں۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں۔ تم صرف میری ضرورت پوری کرنے کے لیے میری زندگی میں رہو گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ ادھر ہی زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا گھوم رہا تھا۔ شدید سردی میں اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوبارہ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ اسی حالت میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اب کیا مجھے تمہیں بستر پر لانے کے لیے بھی انویٹیشن کارڈ بھیجنا ہوگا؟ تمہیں اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ تم یہاں پر کس مقصد کے تحت لائی گئی ہو۔ جس قدر ٹنڈے لہجے میں اس شخص نے اسے حکم دیا تھا، وہ سن کر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور زور سے بٹ پر دھکا دے دیا۔ یوسف خان کی آنکھوں کے سامنے وہ رپورٹس گھوم رہی تھی جو اس کی بیوی پلوشا اسے پچھلے کچھ دنوں سے چھپا رہی تھی۔ میں صرف اور صرف تمہیں ایک صورت میں آزاد کروں گا، وہ پراسرار انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آزادی کا نام سن کر زرمینہ کو یہ لگا کہ جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ میں آزاد ہونے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں مجھے ایک وارث دینا ہوگا، اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ بازو لپیٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اپنی پسندیدہ عورت سے شادی کر چکا ہوں، میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، مگر تمہارے بھائی نے سب کچھ برباد کر دیا اور تم جیسی آفت میرے گلے میں ڈال دی۔ تمہیں میں بہت ہی اچھی جگہ پر پہنچا دوں گا۔ تم جس ملک کا نام لوگے میں تمہیں اسی کا ہی ویزا لگوا دوں گا، لیکن تمہیں مجھے ایک وارث دینا ہوگا۔ آپ اس بچے کے ساتھ کیا کریں گے؟ میری اپنی بیوی بانجھ ہے، یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ بٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے بابا جان کبھی بھی ایسی عورت کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب ہماری اولاد ہوگی تو میں اسے لے کر حویلی آ جاؤں گا اور بابا اپنا پوتا دیکھ کر اسے اپنی بہو بنانے کے لیے راضی ہو جائیں گے، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ میں ایسا کسی بھی صورت نہیں کروں گی۔ میں اپنے بچے کی قربانی نہیں دوں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔
اس لمحے یوسف خان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ مت بھولو کہ تم یہاں پر کس لیے لائی گئی ہو۔ تمہاری حیثیت ایک 2 ٹکے کی نوکرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور تم ہوتی کون ہو مجھے انکار کرنے والی؟ میں حویلی والوں کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی، وہ بلکتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ حویلی والے تمہارے بات پر یقین کر لیں گے؟ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا، لیکن نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم نرمی کی زبان سمجھنے والی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ پوری رات ہی وہ اس پر شدتیں لٹاتا رہا تھا۔ غم اور غصے کے مارے یوسف خان کا بہت ہی برا حال تھا۔ جب وہ اس کی قربت کی مدہوشی سے جا کر تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کتنا آگے بڑھ گیا تھا۔ پلوچہ کا چہرہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹی سسک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسے مرد کی زندگی میں شامل ہو جو اس سے محبت کرے، اس کی عزت کرے، اس کو اپنے گھر میں ملکہ بنا کر رکھے۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی ایک ایسے انسان کی زندگی میں آ گئی تھی جس کے لیے وہ جوتی کی نوک کے برابر تھی، اور اس کی زندگی میں پہلے سے ہی ایک اور عورت تھی۔ کیا پلوشہ کو پتہ چلا تو وہ مجھے معاف کرے گی؟ اگر اسے کہیں اور سے پتہ چلتا ہے تو وہ ٹوٹ بکھر جائے گی۔ مجھے خود ہی اسے اس بارے میں بتانا ہوگا۔ یوسف نے بڑی ہمت سے کام لیا۔ سرداری سب کچھ اس کے نام ہو چکا تھا، اب اس بارے میں صرف اور صرف پلوشہ کو بتانا تھا۔ اپنی بیوی کا ریئیکشن دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے اس کی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے صرف اور صرف اس چیز کی خوشی تھی کہ یوسف سردار بن چکا تھا اور ساری جائیداد اس کے نام ہو چکی تھی۔ تم مجھے BMW کب لے کر دو گے؟ وہ پیار سے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو تم بہت امیر ہو گئے ہوگے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم میرا الگ سے اکاؤنٹ بھی کھلواؤ گے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف پیسے کی بات کر رہی تھی۔ تمہیں میری اس شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آف کورس یار، تم نے خود ہی کہا ہے کہ وہ ونی ہو کر آئی ہے، اور ونی ہو کر آنے والی لڑکیوں کی ویسے بھی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں تم سے خود نہیں پوچھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم پہل کرو۔ تم جانتی ہو نا کہ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ جس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جھوٹ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ پلوشہ، میں نے وہ رپورٹس دیکھ لی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور وہ پھر اس کے قدموں میں گر گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پلیز مجھے کبھی بھی مت چھوڑنا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی سسک رہی تھی۔ میں سانس لینا چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں۔ تم میری رگ رگ میں بستی ہو۔ تم میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو، اور اب آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی صورت جدا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے تپکتے ہوئے بولا تھا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بچے کے لیے تم کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرو گے۔ ہم ایسا کریں گے، ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ ہم کسی کپل سے ایک نومولود بچہ لیں گے۔ میں اس کی پرورش کروں گی۔ وہ اس کو مشورے پہ مشورہ دیے جا رہی تھی۔ یوسف کو اپنا دماغ گول گول گھومتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ونی میں آئی ہوئی اس عورت کے ساتھ تعلق بنا چکا تھا، صرف اور صرف بچے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری کہ پلوشہ کی آواز پھر سے گونجی۔ یوسف، کیا وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا حسن دیکھ کر تم پگھل جاؤ گے اور اس کے قریب چلے جاؤ گے؟ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس نے پلوشہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھی کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ پلوشہ کو آسانی سے منا لے گا، کہ وہ لوگ زرمینہ سے اس کا بچہ لیں گے اور پھر اسے اپنا بچہ بنا کر پالیں گے۔
اور حویلی والوں کو بھی یہی بتائیں گے کہ وہ ان کی اولاد ہے، چونکہ وہ یوسف خان کا ہی خون تھا، اسی وجہ سے اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یوں کسی اور کا بچہ پالنا یہ اسے بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور یہ اس کی روایات کے ابھی خلاف تھا، کیونکہ وہ بچہ سرداری کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو یوسف کو اس بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اس نے اپنی بیوی کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا پایا تھا، پہلے کی طرح اس کو پیار بھی نہیں کر پایا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا سر تام کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ کل رات کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس لڑکی کا اسی میں چھپنا، گھبرانا، شرمانا اور پھر تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لینا، یہ سب کچھ اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی بیوی بستر سے اٹھی ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ موبائل ہاتھوں میں اٹھائے مسکرانے میں مصروف تھی۔ وہ گرل سے ٹیک لگا کر اس کے چہرے کے نقشے نوٹ کرنے لگا، جہاں پر یکدم ہی ایکسائٹمنٹ چھا گئی تھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوسف بستر سے اٹھ چکا ہے۔ وہ اس حالت تک مگن تھی کہ اسے اپنے علاوہ کسی اور کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، یوسف کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا، چہل قدمی کرنے جا رہی تھی۔ موبائل پر ڈائل کیا ہوا نمبر اس نے فوراً سے کاٹا تھا اور موبائل آف کر دیا تھا۔ یوسف اس کے پاس گیا، وہ اس کا ہاتھ پکڑنے ہی لگا تھا کہ اس نے موبائل اپنے پیچھے چھپا لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ یوسف کو عجیب لگا تھا اور ناگوار بھی۔ کیا میں نے پہلے کبھی تمہارا موبائل چیک کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سوال کر رہا تھا، تو اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ فکر مت کرو، کبھی بھی اس طرح سے تمہارا موبائل چیک نہیں کروں گا، کیونکہ میں تم پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی میرا یقین نہیں توڑو گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ وہ پیار بھرے انداز میں اسے پوچھنے لگا۔ پلوشا جانتی تھی اس کے لہجے میں وارننگ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا۔ جی، میں آپ کا اعتماد کبھی بھی نہیں توڑوں گی، اب بھروسہ رکھیے۔ ارے تم تو ڈر ہی گئی ہو۔ چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیوں نہ کچھ کھا لے؟ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی تھی۔ انتہائی بے دلی سے پلوشا نے کھانا بنایا تھا۔ یوسف کے ساتھ زندگی وہ صرف اور صرف اس کے پیسے کی وجہ سے گزار رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنا بینک اکاؤنٹ بڑھوانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے تو وہ یوسف کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہی تھی، اور اس کے نکاح کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ اسے یوسف کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ شہزاد نامی وہ شخص کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر ان کی مرضی سے شادی کر چکا تھا۔ پلوشا بالکل ٹوٹ گئی تھی جب اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ یوسف اس کی ذات میں ایک دلچسپی لے رہا ہے، تو اس نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پیسوں کے پیچھے وہ ہمیشہ سے ہی بھاگتی تھی۔ یوسف سے نکاح کے 2 دن کے بعد ہی اسے یہ خبر ملی تھی کہ شہزاد اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہے اور دوبارہ سے اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ اب وہ دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شہزاد اسے محبت دے سکتا ہے، پیسہ نہیں۔ اسی وجہ سے وہ پیسہ یوسف سے لے کر شہزاد کی محبت کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی صبح یوسف حویلی چلا گیا تھا۔ اس دوران پلوشا نے بھی اس کو روکنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ یوسف نے اسے ٹوکر ماری تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ یہاں پر کیوں سو رہی ہو؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں آپ کے بیڈ پر نہیں سو سکتی۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھو اور میرے کپڑے استری کرو۔ اس نے اسے حکم صادر کیا تو وہ خاموشی سے اس کی بات سن کر اس کے کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ یوسف اسے جو حکم دے رہا تھا وہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں مان رہی تھی۔ یوسف اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹوں کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔
اسی پل یوسف کے بھائی کا مردہ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوما تھا۔ زرمینہ کی لٹوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے اس نے اس کے چھوٹے بالوں کو دبوچ لیا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارا بھائی یاد آ جاتا ہے، وہ خل کے بل چلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ میرا بھائی نہیں ہے، وہ میرا کزن ہے، زرمینہ کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اس جھوٹ پر یقین کر لوں گا؟ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ اس قدر ڈرپوک ہو کہ خود کو بچانے کے لیے اپنا خون پہچانے سے بھی انکار کر دو گے۔ آپ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے بھائی کے قتل کا سوال ہے تو وہ عبدالہادی نے نہیں کیا، اس پر الزام لگایا گیا ہے، اس کو پھنسایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی بھی اس کے ساتھ رابطے میں ہو۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کو کندھوں سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی تھی، خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یوسف جیسے ظالم شخص کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے تو اپنی محبت کا بھی مذاق بنا لیا تھا۔ اس دن تم مجھے ہوٹل میں کیوں گھور رہی تھی؟ اس سوال پر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ جس انداز میں اس نے یوسف کو دیکھا تھا، یوسف اس سے نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کو زور سے زمین پر پھینکتا ہوا وہ ایک بار پیر سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب تو اس لڑکی پر حویلی والوں نے بھی مظالم ڈانا شروع کر دیے تھے۔ یوسف ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ ہر ہفتے 3 دنوں کے لیے وہ پلوشہ کے پاس چلا جاتا تھا اور 4 دن حویلی میں ہی گزارتا تھا۔ وہ اپنی ضرورت کے تحت اس کو پکارتا تھا۔ شروع میں وہ انکار کرتی تھی، لیکن اب اس نے انکار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یوسف کے سامنے ایک بے جان وجود کی طرح پھینک دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہاں پر اس کی منمانی نہیں چلنے والی ہے۔ وہ روز اپنے رب کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اپنے رب سے مدد طلب کرتی تھی۔ ایک دن یوسف کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس انسان کی بے رخی کیسے برداشت کروں، جس انسان کو میں نے بچپن سے ہی چاہا ہے اور جس کا نام سن کر ہمیشہ میں نے دعا مانگی ہے۔ آج وہ انسان میرے نصیب میں ہے، وہ میرے بہت پاس موجود ہے، مگر وہ میرے پاس ہو کر بھی مجھ سے دور ہے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف کو کمرے میں کڑا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، مگر یوسف نے یوں ظاہر کیا تھا جیسے اس نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ یوسف کو حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور انجانی سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد یوسف کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے ابکائی ہوتی تھی۔ وہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ حویلی کی عورتیں اس کی یہ حالت دیکھتی تو فوراً ہی پہچان لیتی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے یہ سب کچھ حویلی والوں سے چھپانا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ابا جان کو کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤں گا۔ سب لوگوں نے بہت واویلا مچایا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی ایک 2 ٹکے کی عورت ہے، تم اسے کیسے اتنی اہمیت دے سکتے ہو؟ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ شاید اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی زرمینہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ ایک انا تھی جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا اور اس کو وہ عزت اور وہ محبت نہیں دے پا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ یوسف نے اسے سارے عرصے میں پہلی بار اسے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اماں ابا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تایا جان نے میری پرورش کی تھی، میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی تھی۔ میں ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کبھی بھی ان کے احسان نہیں اتار پاؤں گی۔ ان کا سب سے بڑا احسان تو یہ تھا کہ انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کر کے سیاست میں جاؤں۔ مجھے پولیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ یہ سن کر یوسف عجیب سی انداز میں ہنسنے لگا تھا۔
کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا تھا کہ تم ایسا کر پاؤ گے؟ اس وقت تک لگتا تھا جب تک انہوں نے مجھ سے میرے احسانوں کا بدلہ نہیں مانگا، جب تک انہوں نے میرا نکاح آپ سے نہیں کروایا، تب تک مجھے کچھ بھی ہو جانے کا یقین تھا۔ یہ سن کر اس نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ مجھے ابھی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں ہے۔ تمہیں ایک جھوٹی عورت ہو۔ جس دن آپ کو یقین آ جائے گا اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی یوسف صاحب، کیونکہ آپ میرے دل سے اتر چکے ہیں۔ اب مجھے بھی اس محاورے پر یقین ہو گیا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دل فریب انداز میں کہتی ہوئی وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ یوسف اس کی پشت کو گور کر رہ گیا تھا۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ حویلی سے کوئی بھی اسے ملنے کے لیے آتا تو یوسف اس کو بیٹک سے ہی واپس بھیج دیتا تھا۔ کسی کو بھی حویلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پلوشا کو لگ رہا تھا کہ وہ یوسف کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اس کی یہ غلط فہمی اس دن دور ہوئی جب یوسف نے اپارٹمنٹ میں اس کو اس کے عاشق کے ساتھ پکڑا تھا۔ وہیں پر کھڑے کھڑے یوسف نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے زرمینہ کی باہوں میں ہی سکون تلاش کیا تھا۔ اس بار زرمینہ نے کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ یوسف کا برا وقت شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اگلے چند ہی دنوں میں اس پر یہ راز بھی اشکار ہو گیا تھا کہ اس کے بھائی کو جان سے مارنے والا عبدالہادی نہیں تھا، اور یہ کہ زرمینہ اس کی سگی بہن بھی نہیں تھی۔ زرمینہ پر بھی حویلی والوں نے ظلم کیا تھا اور ناحق اس کو ونی کیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی تھی، وہ یوسف کے ظلموں کا بھی شکار ہو گئی تھی۔ اس کے تائے جان اس کو لینے کے لیے آئے تھے، وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی تھی، مگر اب وہ اس حویلی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اپنے ماموں جان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب اس کے گھر ایک صحت مند بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کو اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوسف اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یوسف اگر چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، مگر اس بار وہ معاملات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے بیچ غلط فہمی کو وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ یہ کام اسے جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا ہی مشکل ثابت ہوا تھا، کیونکہ اب نہ تو پہلے کی طرح یوسف پر فدا تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح اس کے نام پر۔ زرمینہ کا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی صرف اور صرف اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ جب بھی ملازمہ اس کو خبر دیتے تھے کہ یوسف صاحب حویلی میں آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ جو بھی تھا، یوسف کے ساتھ اس کا تعلق رہ چکا تھا۔ اس کے ماموں جان بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اگر اپنی بہن کے انتقال کے وقت وہ اپنی بانجی کو اپنے پاس رکھ لیتے تو آج ان کے بانجے کو سب سے نہ گزرنا پڑتا۔ یوسف روز آتا تھا، اس کا پوچھتا تھا، بچے کے لیے ڈھیر سارے تحفے لگاتا، اس کے لیے کپڑے لاتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ زرمینہ اسی کے ہی لائے ہوئے کپڑے سلطان کو پہناتی تھی اور پھر گھنٹوں تک اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ یا میرے اللہ، میرے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں اس ظالم انسان کو معاف کر سکوں، مگر میں اپنے بیٹے کو اس سے دور بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ اس کا خون ہے، میں اس بچے کی اس کے باپ کے بغیر کیسے پرورش کروں گی؟ وہ روز اپنے رب سے باتیں کرتی، جائے نماز پر گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ سلطان 1 سال کا ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بابا کا نام پکارا تھا، اور اس دن زرمینہ کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پر مارا ہو۔ وہ بچہ جس نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، جس کے سامنے زرمینہ نے کبھی بابا کا نام لیا ہی نہیں تھا، اس نے سب سے پہلے پکارا بھی تو کسی کو اپنے باپ کو، یعنی میری محبت تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ سلطان کے چہرے کو پیار سے چومتے ہوئے بولی تھی۔ اس شام جب یوسف اس سے ملنے کے لیے آیا تھا تو ملازمہ نے اس کو کہا کہ بیگم صاحبہ آپ کا کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ یوسف خوشی خوشی کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ قدموں کی چاپ کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے یوسف اس کے قدموں میں گر گیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔
وہ بری طرح سے بکلا گئی تھی۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، مگر میرے دل میں اب آپ کے لیے کسی بھی قسم کے جذبات نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف اور صرف اس بچے کے لیے معاف کر رہی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں اس کو ماں باپ دونوں کا پیار ملے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور یوسف کے ساتھ حویلی واپس آ گئی تھی۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو وقت دے رہا تھا۔ اس دوران وہ اس کا حد سے زیادہ خیال بھی رکھ رہا تھا۔ جو غلطیاں اس نے ماضی میں کی تھی وہ ساری غلطیاں سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ عرصے تک زرمینہ بھی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے یوسف کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔